السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج کیا تاریخ ہے؟ 30 کیا؟ ذوالقعدہ. کس کس کو ذوالحجہ کا انتظار تھا؟ ماشاءاللہ سبھی بےتاب تھے. ہاں کیوں انتظار تھا؟ کیونکہ بہت افضل دن آنے والے ہیں. ٹھیک ہے تو چلیں تھوڑی سی بات اس کی کر لیتے ہیں. جسٹ ریمائنڈر، آپ سب نے پڑھا تو ہے لیکن میرا دل چاہ رہا تھا آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر اور کر دوں، کیونکہ یاد دہانی فائدہ دیتی. یہ سب باتیں صرف جاننے کے لیے تو نہیں ہوتی، اصل چیز تو عمل ہے کہ ہم کچھ کرنے والے بھی بنے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور طاق اور جفت کی. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی نشانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فجر کی قسم کھائی اور اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ان سے مراد ایک تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، کیونکہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں آخری 10 راتیں یا 9 راتیں بہت ہی فضیلت والی ہیں. عربی میں چونکہ لفظ لیل رات اور دن دونوں پر بولا جاتا ہے، اس لیے اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی لیے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی قسم کھائی. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم. یہ کیا ہے؟ جفت جو ہے یہ یوم النحر ہے 10واں دن، اور طاق یوم عرفہ ہے 9واں دن. هل فی ذلک قسم لذی حجر، تو عقل مند لوگوں کو ان آیات میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قسم کیوں کھائی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے عمل کی راہیں، درجوں کی بلندی کے حصول کی راہیں ہمارے لیے ہموار کی، اور ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا جن میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. جس طرح ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، سبزیوں کے موسم ہوتے ہیں، پھلوں کے موسم ہوتے ہیں، شادیوں کے موسم ہوتے ہیں، اور کون سے موسم ہوتے ہیں؟ سردی گرمی کے موسم. لیکن وہ تو ویدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. یہاں میری مراد یعنی خاص مواقع، یعنی موسم سے مراد خاص مواقع. اسی طرح فرما برداریوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں. تو نیکیوں کے مواسم میں ایک تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک موسم انجوائے کیا، اور وہ تھا رمضان المبارک کا موسم یا رمضان المبارک کا مہینہ. اور اس کے بعد یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ذوالقعدہ کا حرمت والا مہینہ دیا، جس میں اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے. اور ذوالقعدہ کے اختتام پر ذوالحجہ کا جب آغاز ہو رہا ہے تو یہ مہینہ بھی بہت برکت اور فضل والا ہے، خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ان 10 دنوں کو باقی سال کے دنوں پر کیوں اہمیت اور فضیلت دی ہے؟ تاکہ ہم ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. ہمارے آئندہ 10 دن باقی دنوں سے مختلف ہونے چاہیے. روزانہ کی روٹین میں ہم جو نماز، روزہ، صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن
ان دنوں میں، اس موسم میں ہمیں خاص طور پر نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنی ہے، کثرت سے نیک کام کرنے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. فاستبقوا الخیرات. ان کو نہیں دیکھنا جو ان دنوں میں بھاگ دوڑ نہیں کر رہے کہ اچھا وہ بھی تو سو رہا ہے میں بھی سو جاؤں، وہ بھی تو نہیں کر رہا میں بھی نہیں کرتا، بلکہ ان کو دیکھنا جو ہم سے آگے ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں. اور حقیقت میں نیک کام وہ ہوتا ہے جس کو کرنے کے بعد انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. رب العالمین، جس نے پوری کائنات بنائی، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا، جس نے ہمیں ہر طرح کا رزق عطا کیا، اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں ایسے کام کرنا ہے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو رب کو راضی کرنے اور رب کا قرب پانے کا موسم آ رہا ہے، وہ دن آ رہے ہیں. ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے کہ یہ سال کے بہترین دن ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا گواہی دی قسم کھا کر، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ یہ بھی عظمت والی چیز ہے، اس کی طرف توجہ کرو. هل فی ذلک قسم لذی حجر. تو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم سے مطلوب ہے نیک اعمال کی کثرت اور اچھی طرح ان دنوں کا استقبال اور ان میں اچھے اچھے کام کرنے کی پلاننگ. جب آپ کسی بھی خاص موسم میں کسی خاص تہوار کا استقبال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پلان کرتے ہیں. اس کے بعد مثلاً عید آ رہی ہے تو اس پلاننگ میں پہلی چیز کیا شامل ہوتی ہے؟ گھر کے حساب سے سوچیں. گھر کی صفائی. یس، پہلے صفائی اور اس کے بعد سجاوٹ. تو عشرہ ذی الحجہ کا استقبال بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ ہم اپنی صفائی کا اہتمام کریں گے. ایک صفائی ستھرائی تو جسمانی ہوتی ہے کہ انسان، خاص طور پر وہ لوگ جو قربانی کرنے والے ہیں، وہ اپنے ناخن، بال اور باقی اپنی جسمانی صفائی ستھرائی عشرہ ذی الحج کے آنے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ اگلے 10 دنوں میں یہ سب کچھ ممنوع ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو قربانی نہیں کرنی ان کے لیے شرط یعنی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک کثیر تعداد قربانی کرتی ہے اور اس چیز کا بھی اہتمام کرتی ہے تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں جو احرام پہن کر اللہ کے گھر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں یا حج کر رہے ہیں، کیونکہ حج والے احرام میں ہوتے ہیں اور ان پر یہ پابندیاں ہوتی ہیں، تو ان کی پابندیوں میں ہم بھی ایک طرح سے شریک ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو جہاں آپ اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے، یعنی خصوصی طور پر ایک طرح سے اس عشرے کے استقبال کے لیے، وہاں اپنے گناہوں کی صفائی کا بھی خصوصی اہتمام کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے ان سب گناہوں کی معافی مانگے جو رمضان اور آج تک ان 2 مہینوں میں ہو چکے ہیں، شوال اور ذی القعدہ میں، کیونکہ گناہ ہماری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی. یعنی ویسے تو ہم استغفر اللہ کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک ہوتی سچی خالص توبہ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، کیونکہ توبہ میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے. اور اس لیے بھی توبہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے، ہمارے دلوں کے بوجھ دور کر دے اور ہمارے گناہوں کے بوجھ ہم سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا سکو. دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال کی شدید حرص رکھنی ہے، سچی نیت کرنی، کیونکہ جو صدق اور اخلاص کے ساتھ کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے، سچا ارادہ ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچا ثابت کر دیتا ہے. جب ہم ہاف ہارٹیڈلی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا، اچھا، اور شیطان ہمیں ڈراتا ہے، 2 دشمنوں کا تو آپ کو پتہ ہی، ایک اندر بیٹھا ہوا ایک باہر ہے، 2 طرف سے زد میں ہے. ایک کا مقابلہ پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن 2 کا مقابلہ تو اور مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے اندر کا
نفس جو ہے وہ کیا کہتا ہے، ابھی تو بہت گرمی ہے، ابھی تو بہت کام ہے، بہت مصروفیت ہے، روزہ کیسے رکھیں گے. اور باہر کا دشمن بھی دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. تو ان سے نجات حاصل کرنی، اس کا حل کیا ہے کہ انسان اپنے اندر سچا ارادہ اور نیت کر لے. جس کی نیت میں صدق ہوتا ہے اس کے لیے پھر عمل ہو جائے تو بہت اجر، نہ بھی ہو سکے کسی وجہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے لیے لکھ دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں اور اللہ یقیناً محسنین کے ساتھ ہے. تیسری چیز، آئندہ عشرے میں عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دوری اختیار کرنا. اپنا محاسبہ کیجئے کہ اب تک کون سے گناہ ہیں جو میں نہیں چھوڑ پا رہی. مجھے پتا ہے یہ گناہ ہے اور پھر بھی میں نہیں چھوڑ رہی، تو ان کو شعوری طور پر چھوڑنے کا ارادہ اور ان سے دوری. یعنی ہر وہ کام جس سے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ اور اس کے لیے کوشش اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے کا پکا ارادہ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب کچھ باتیں ہم عشرے کے حوالے سے کریں گے. اس کا ہر دن قیمتی ہے، ہر دن ہمیں نیکیاں کرنا ہے، لیکن خاص طور پر جو اس عشرے کا افضل ترین دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، یوم عرفہ. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے. تو گویا قرآن کا آغاز کب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ رمضان میں. اور تکمیل کب ہوئی؟ ذی الحجہ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی، تمہارے لیے دین مکمل ہو چکا ہے. تو آغاز بھی بابرکت اور اختتام بھی بابرکت. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلا ہمارا جو تعلیم القرآن جو لاسٹ میں نے تکمیل کروائی تھی، جس کو میں نے پڑھایا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میری کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت حاجی عرفات میں تھے اس وقت ہماری تکمیل ہو رہی تھی. یعنی وہ 2 چیزیں اتفاق سے اکٹھی ہو گئیں. تو بہرحال یہاں تو ہم چھٹی کرتے ہیں نا اس دن، اس لیے کوئی کام ہو نہیں سکتا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے 9 ذی الحج کا. تو 12 تو اس لحاظ سے بھی یہ دن بہت افضل دن ہے، عرفات کا دن. اور پھر اس دن حاجیوں اور غیر حاجیوں دونوں کی بخشش ہوتی. 9 ذی الحجہ کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا، قیام، وقوف، کیونکہ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور وہ وقوف نہیں کرتے، اپنے خیموں کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں یا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں. تو اس دن اگر دھوپ زیادہ نہ ستائے تو کھلے آسمان کے نیچے خیمے سے ذرا باہر نکل کر کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں. تھک جائیں تو بیٹھ بھی جائیں، لیکن وقوف زیادہ بہتر ہے. یہ تو عرفات والوں کے لیے. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزول کا وقت کیا ہے؟ رات کا پچھلا پہر، لیکن اس دن کو نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے، تھکے ہارے پسینے والے میل کچیل والے، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. انہیں اس میدان تک صرف یہی چیز لائی ہے، یعنی یہ مراد ہے.
بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. تو یہ حاجیوں کے لیے بشارت. آپ بھی سچی نیت کر لیں حج کی. ٹھیک ہے. میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو وہاں پہنچے وہ باقی اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں سب کے لیے خوب خوب دعا کریں. تو نہ صرف یہ کہ ان کے وہاں ہونے سے ان کی بخشش ہوگی بلکہ پیچھے والوں کی بھی ہو جائے گی. کتنی بڑی خوشخبری ہے. یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. پھر پیچھے والے اور کیا کریں؟ روزہ رکھیں. اور اس روزے کا ثواب کتنا ہے اور اجر کیا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی. ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ حج پر ہوں وہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھتے. یہ فرق ہوتا ہے. وہ لوگ بغیر روزے کے دعائیں کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں، اور جو یہاں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. اس دن کی بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ وہاں کے لوگ تو پڑھیں گے ہی، آپ بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں. تو اس دن خاص طور پر اس کی تسبیحات کیجئے. یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ لوگ اس دن جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، یہ یہاں کیوں پہنچے. تو آپ بھی اس لیے فرشتے کیا جواب دیتے ہوں گے؟ یہ بخشش چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے آئے. 9 ذی الحج کے علاوہ اگر ہو سکے تو باقی عشرے کے بھی روزے رکھ لیجئے. یعنی باقی دنوں کے 10 تاریخ عید کو تو نہیں رکھیں گے، لیکن 9 روزے تو ہو ہی سکتے ہیں. رمضان کے روزوں کی قضا باقی سال میں بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے روزے صرف انہی 10 دن میں ہی رکھنے ہوتے ہیں، تب ان کی فضیلت ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ اس عشرے کے روزے آپ 1 مہینہ بعد رکھ لیں یا پہلے رکھ لیں. نو، وہ انہی دنوں میں ہی رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. 10واں دن جو ہے وہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک افضل دن یعنی افضل ترین دن یوم النحر، اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ بھی ہے، کیونکہ اس دن بھی قربانی کی جاتی. اور جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ کیا کرے؟ ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے. قربانی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس دن جب ہم قربانیاں دیکھتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے؟ جب آپ کے سامنے ایک بکرا یا اونٹ ذبح ہو رہا ہو تو کیا یاد آتا ہے؟ اپنی موت بھی یاد آتی کہ یہ تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. کیا ہماری موت بھی اللہ کے راستے میں ہوگی، یا اپنے نفس کو خوش کرتے ہوئے، لوگوں کو خوش کرتے ہوئے، شیطان کو خوش کرتے ہوئے ہوگی؟ ظاہر ہے جس راستے پر آج آپ چل رہے ہیں اسی راستے پر ہی اختتام ہوگا. تو بہرحال یہ یاد رہے کہ یہ دن دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ترین دن، یہ حدیث میں آتا ہے. اور ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل، چاہے روزہ ہو یا نوافل ہو یا صدقہ خیرات ہو یا کسی مریض کی عیادت ہو یا گھر والوں کی خدمت ہو کہ ان کے لیے آپ سحری بنا رہے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، یہ سارے کام اللہ کی خاطر اگر آپ کر رہے ہیں تو ان کا اجر و ثواب عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کچھ قضا روزے رہتے ہیں تو ان کی نیت سے بھی آپ ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں. تو عشرہ ذی الحجہ کے بھی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور قضا روزے بھی پورے ہو جائیں گے. بس آخری جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ آپ اسی نیت سے رکھ لیں تاکہ وہ خاص اس کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو سکے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں، کوئی نیک عمل کسی دن میں اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، پھر کچھ واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا ہو، تو شہادت کا مرتبہ بہرحال بلند ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، اتنی جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی عام دنوں میں وہ کر نہیں پاتے تھے جتنی وہ ان دنوں میں کیا کرتے تھے۔ تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ پیریڈز میں ہیں، آپ کو نماز نہیں پڑھنا اور کام نہیں آپ کر پا رہے، روزہ نہیں رکھ پا رہے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کیا کریں؟ کثرت سے ذکر کریں۔ کوئی چیز آپ کو ذکر سے نہیں روک سکتی، اس کے لیے وضو کے ساتھ ہونا بھی شرط نہیں، کیونکہ اس کی تلقین آپ نے خود فرمائی۔ آپ نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ تو ان 10 دنوں میں جو ذکر سب سے افضل ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرات، ٹھیک ہے؟ اور تکبیرات کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو چلیے دوہرا لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس میں حمد بھی آ گئی، اللہ اکبر بھی آ گیا، اور لا الہ الا اللہ بھی آ گیا۔ ایک اور تکبیر بھی پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، یعنی سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ذکر ہے۔ ایک اور جگہ پر افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو آپ خالی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک آخر تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام کون سا ہے جو پسندیدہ ہے، جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس کی بھی آپ یعنی کثرت کر سکتے ہیں، کم از کم صبح شام 100 بار اس کی تسبیح بیان کریں۔ دوسرے ہے قرآن کی تلاوت، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک حرف کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں، 10۔ قرآن سفارش کرے گا کس کے لیے؟ پڑھنے والوں کے لیے، شفیعا لاصحابہ۔ اصحاب کون ہوتے ہیں؟ ساتھی۔ تو قرآن کے ساتھی کون ہیں، یا قرآن کن کا ساتھی ہے؟ جو اس کو ساتھ رکھتے ہیں۔ ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کو کہاں رکھیں؟ شیلف پر یا ساتھ؟ ساتھ۔ ایک تو دل میں ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ساتھ ہوتا ہے، اور جو دل میں نہیں وہ آپ کے مصحف میں آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جن کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس کو زیور پہنا دیجیے۔ کس کو؟ قاری قرآن کو۔ تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، یعنی اور زیادہ فضیلت بڑھا دی جائے گی. تو اگر آپ سارے کام چھوڑ کے حافظ بننے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ایک جگہ، تو ایک دن میں ایک آیت یا 2 دن میں ایک آیت یا ہفتے میں ایک آیت یہ تو یاد کر ہی سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ اس کے لیے بس آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ کوئی ایک وقت باندھنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور وہ وقت آپ کی ٹریولنگ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، وہ وقت آپ کا رات کو سونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ صبح اٹھ کر جو فجر کے بعد تلاوت آپ کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. بس اس میں آپ ہوں اور آپ کا قرآن ہو اور آپ کی وہ ایک آیت ہو. ایک آیت یاد کر لیں، ہفتہ بعد اس کو دہراتے رہیں، جب 3 ہو جائے 4 ہو جائے نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر آپ جب اس کو دہرائیں تو اس پر غور بھی کریں. آیت وہ ہو جس کا ترجمہ آپ کو آتا، اور اسے بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، اور اس میں غور کریں 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 کریں. اور اگر آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہے نا تو آپ گوگل سرچ پر اسی آیت کو پیسٹ کریں، اور نیچے بے شمار لنک کھلیں گے مختلف تفاسیر کے. آپ اس کو ایک کے بعد ایک پڑھتے جائیں. آپ یقین مانیں کہ یہ وقت جو اس کام میں آپ کا گزرے گا اس سے کہیں زیادہ انجوائبل ہوگا جو آپ ایک بہترین کھانے کی میز پر بیٹھیں جس پہ طرح طرح کی ڈشز ہوں، اور آپ کبھی کچھ کھائیں کبھی کچھ کھائیں، اور جب کھاتے جائیں تو طبیعت بوجھل ہوتی جائے. لیکن جب آپ اس مائدہ پر، یہ بھی مائدہ ہے، یہ بھی ایک دسترخوان ہے جس میں لوگوں کی سال ہر سال کی محنتیں ہیں، جس میں انہوں نے ساری زندگی کام کر کے، عرق ریزی کر کے، قرآن میں غور و فکر اور تدبر کر کے ان آیات کے بارے میں لکھا ہے، جمع کیا ہے. جب آپ اس کو پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے، آپ کا دل، دماغ، ہر چیز روشن ہوتی جائے گی. یوں لگے گا روشنی کے سمندر میں آپ. لیکن یہ چیز تھوڑا سا وقت لیتی ہے. آپ اس کے لیے سنڈے کا دن رکھ سکتے ہیں جس دن کوئی کلاس نہیں، کچھ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کچھ نہیں، بس انجوائے کریں بیٹھ کے تھوڑی دیر. جو لوگ فقہ القلوب کافی دن سے پڑھ رہے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، کچھ مشکل، بس ایک آیت، چھوٹی سی آیت، ایک آیت لے لیں. اقبال نے کہا تھا نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. شعر سب کو آتا ہے، دیکھ کتنے لوگ بولے ہیں، لیکن کتنے غوطہ زن بھی ہوئے ہیں پھر جو ڈوبے ہیں اور پھر کچھ موتی نکال کے لائیں. آپ یقین کریں اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اور حفظ کریں گے اور نمازوں میں پڑھیں گے، آپ کی نمازوں کی کوالٹی یقیناً بہتر ہوگی، کیونکہ آپ نے مشقت کر کے ایک آیت سیکھی ہے نا. اس وقت جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے. کسی نے پڑھ کے بول دیا، آپ نے سن لیا اور آپ نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، تھوڑا سا آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں سمجھتی ہوں مشکل، لیکن میری ایک بتائی ہوئی ایک ترکیب جو ہے یہ شاید آپ کو زندگی میں کسی وقت کام آ جائے. یعنی اس قرآن کو اگر آپ نے ساتھی بنانا ہے نا، تو ساتھی جو دوست جو ہوتا ہے نا اس کو تنہائی میں لے کے بیٹھتے پھر مزہ زیادہ آتا ہے باتیں کرنے کا. ایک ہوتا ہے نا سب کے ساتھ، اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی بات، اور ایک یہ ہے کہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے اور آپ لے کے بیٹھے ہوئے تفاسیر، اس کو پڑھ رہے، اس کو پڑھ رہے، اس کو پڑھ رہے، اس کو پڑھ رہے، روشنی پہ روشنی پہ روشنی پہ روشنی. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو 50% بھی سمجھ آتا ہے نا، کئی چیزیں آپ اس میں سے سیکھ جائیں گے. اس پہ نہ کہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی عربی، کرنا تو شروع کریں، کر کے تو دیکھیں. کیا دنیا بھر کی چیزیں ہم سرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک جگہ مل جاتی. آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ لگژری کسی کو حاصل نہیں تھی. مجھے یاد ہے جب میں نے 88 میں PhD کی ہے، ایک ایک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی کتابیں کھولنی پڑتی تھی، اور مٹی سے اٹی بھی ہوتی تھی، اور بعض اوقات پوری کتاب دیکھ کے تو ایک چیز بھی نہیں ملتی تھی. لیکن یہ الحمدللہ کتابوں کی زیارت بذات خود ایک بڑا ہی بہترین کام ہے. جتنی دیر انسان ان میں ڈوبا رہے، انجوائے ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی روحانی تسکین ملتی ہے جو کسی بازار کی شاپنگ، کسی کپڑوں کی دکان پہ جا کے اور جیولری پہ نہیں ملتی. یہ الگ ہی ایک دنیا ہے اگر اس کا آپ ٹیسٹ ڈیولپ کریں. دنیا کی چیزیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں دل بھر جاتا ہے، یہ جب زیادہ ہوتا ہے دل نہیں بھرتا اور پیاس لگ جاتی. تو بہرحال قرآن کو ساتھی بنا لیں. ساتھی دیکھیے، ہم مصروف بھی ہوتے ہیں نا، تو اپنے دوستوں سے ہفتے میں 1 آدھ دفعہ تو مل ہی لیتے ہیں نا جا کے. ویکینڈ پہ کسی وقت ہم کہتے ہیں اچھا آج کے دن ہم جائیں گے ملاقات کریں دوستوں سے، رشتے داروں سے. لوگ ویکینڈ پہ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ کیا ہوتا ہے آپ کے گھروں میں؟ کھانے پکتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں،
جو لوگ فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں، سوشلائز کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ویکینڈ کا انتظار کرتے ہیں، ملتے ہیں، ملاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، خود جاتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. کیسے دل خوش ہوتا ہے سب کو دیکھ کے، مل کے. اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے ہمیں قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے. تو بہرحال ابھی آپ کو پورے 1 ہفتے سے زیادہ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور وہ آپ کے دن ہیں. ٹھیک ہے، عید کر لیجئے، ملیے ملائیے، روزہ رکھ لیجئے، سب کچھ، لیکن کچھ نہ کچھ قرآن کے ساتھ، ساتھی جو ساتھ ہو، اس کے ساتھ بھی وقت گزاریے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس عشرے میں 1 قرآن ختم کر لیجئے. میں اس لیے مشورہ دے رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے سب کو نہ فائدہ دے، مگر ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ بھی دے جائے. اس کے تھوڑی سی میں بریک اپ آپ کو بتا دیتی ہوں، شاید اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے. کل کسی نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری سنائی. ایک مشورہ کیا تھا، سورت یاسین شروع ہوئی تو میں نے 4th بیچ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا اپنے دوستوں کو لے کر آئے. تو ایک خاتون اپنی ایک دوست کو لے آئی. ان کو اتنی اچھی سورت یاسین لگی، انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر و کورس کر لیا، ایک دن آنے سے، ایک دفعہ بلانے سے، اور ایک مشورہ دینے سے. پھر ہر ماں اپنے بچوں کے لیے حریص ہوتی ہے. بہرحال کورس کے دوران میں نے ایک اور مشورہ دیا کہ بچوں کو باہر پڑھنے بھیجنے سے پہلے ان کو راستے میں عمرہ کروا دیں. تو ان کے بیٹے نے امریکہ جاتے ہوئے راستے میں 2 دن کے ٹرانزٹ ویزے پہ عمرہ کیا. عمرے سے اس کا دل بدل گیا. وہ دنیا ہی کچھ اور ہے، وہ دل بدلنے والی جگہ ہے. تو بہرحال جب وہ وہاں پہنچا تو اتفاق سے جو اس کا کلاس فیلو تھا اس کے کمرے میں تفسیریں رکھی ہوئی تھی. اس نے وہاں جا کے تفاسیر پڑھنی شروع کر دی، اور پھر اس نے وہیں پر کام وغیرہ کیا کچھ سال، وہیں پر شادی کی ایک دیندار لڑکی سے. پھر وہ اس کو لے کے واپس پاکستان آ گیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشورے سے کیا ہوا، اگلا سٹیپ، اگلا کا واپس وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے. تو یہ مشورہ بھی اس لیے دیتی ہوں شاید آپ عمل کر ہی سکیں. پہلے ذوالحجہ جیسے کل ہے، البقرہ اور آل عمران پڑھ لیں. دوسرے دن النساء اور المائدہ پڑھ لیں. تیسرے دن الانعام اور التوبہ تک پڑھ لیں. چوتھے دن یونس سے نحل تک پڑھ لیں. 5ویں دن اسراء سے فرقان تک پڑھ لیں. 6 دن شعراء سے یاسین تک پڑھ لیں. 7ویں دن صافات سے قاف تک پڑھ لیں. 8ویں دن زاریات سے مجادلہ تک پڑھ لیں. 9ویں دن حشر سے الناس تک پڑھ لیں. 10ویں دن کا آپ کو کچھ نہیں بتا رہی کیونکہ عید کا دن ہوگا، پھر آپ کی حقیقی عید ہوگی کیونکہ آپ کا قرآن بھی ختم ہو چکا ہوگا. اگر کسی وجہ سے 1-2 دن ابھی جو نہ کر پائیں تو جو چھٹیاں ہوں گی اس میں کر لیں. بہرحال کسی اور کو مشورہ دے دیں، شاید اس کو فائدہ دے دیں. اسی طرح نوافل جو ہیں، نوافل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں. قرب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. اور میرا بندہ فرض کے بعد نفل عبادت کر کے، فرض کے بعد میں نے اپنے پاس سے لگایا حدیث کے لفظ نہیں، یعنی فرض تو ہو گئے، نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو نوافل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ. اور ہر سجدے سے درجہ بلند ہوتا ہے، ہر سجدے سے. جو شخص 1 رکوع یا 1 سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن انسان کو کتنی حسرت ہوگی جب اپنے سے اوپر والے درجے والوں کو دیکھے گا. اور پھر حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہوں، یعنی جو سوکھا ہوا درخت ہوتا ہے. اور جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں. جب رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اس سے جھڑ جاتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی حدیث. پھر ان دنوں میں صدقہ خیرات کر رہا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. موت کے بعد انسان کو بہت ریگریٹس ہوں گی. حضرت عمر جب فوت ہو رہے تھے
تو انہوں نے کیا کہا تھا, کیا قول تھا ان کا؟ اللہ کی قسم اگر اس وقت مجھے زمین بھر بھی سونا مل جائے تو میں کیا کروں؟ صدقہ کر کے قبر کی آگ سے, جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کروں. موت تو آنی ہے نا ہم سب پہ, ہمیں نہیں پتا کب آ جائے. کچھ نہ کچھ صدقہ ان دنوں میں ضرور کرنا ہے. اور پروجیکٹ میں نے آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے کہ اس وقت میرے خیال میں بیسٹ صدقہ جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آئندہ کے لیے ایسی جگہ انویسٹ کریں. آپ یوں سمجھیں جیسے آپ نے کسی انویسٹمنٹ بینک میں پیسہ ڈالا ہے جس کا پروفٹ آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے گا, جتنا بھی اس سے صدقہ جاری آئے گا. یا اس کی نئی بلڈنگ جو آپ کے سامنے بن رہی. کل الحمدللہ مجھے اسکول کے 3 کیمپس وزٹ کرنے کا موقع ملا, اور جب میں ایک جگہ پر داخل ہو رہی تھی, بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تکبیرات پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کیا ہم میں سے کسی نے اس عمر میں تکبیرات پڑھی ہیں؟ ہمیں کسی نے بتایا اس عمر میں کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھی جاتی؟ ہم میں سے تو کئی لوگ اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکے اور انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ تکبیرات پڑھنے کے دن, اور ان کے لیے وہ سارے ماڈلز وغیرہ بنائے جا رہے تھے جس میں ان کو عشرہ ذی الحج کی تھیم آ رہی تھی ان کی, کہ وہ ریفریش کرے, بچوں کو پتا چلے کہ حج کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا فائدہ ہے ان دنوں کا. تو جو تعلیم بچپن سے دے دی جاتی ہے اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہے. تو بہرحال تو صدقے کو معمولی نہیں سمجھنا, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اور جو اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے. نفقہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے راستے میں. پھر روزوں کا اہتمام, روزے کا اجر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے میں خود جزا دوں گا. اس کی جزا کتنی بڑی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ابو امامہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, میں نے عرض کیا مجھے ایسی چیز کا حکم دیجئے جو میں آپ سے حاصل کر لوں. آپ نے فرمایا روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں, کیونکہ اس کے اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا, وہ خود دے گا. اور روزہ جہنم کی آگ سے 70 برس دور کرنے والا عمل ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح یہ دن جب گزرے تو ایک خاص دعا کرنی ہے. اے اللہ آپ نے ہمیں رمضان نصیب کیا, آخری عشرہ نصیب کیا, طاق راتیں نصیب کی, لیلۃ القدر نصیب کی, اور اب آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ عشرہ نصیب کیا اور اس کے 10 فضیلت والے دن. اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا جس کو یوم المزید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یوم المزید, جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے, اور وہ جمعے کا دن ہوگا. یوم المزید اللہ ہم سب کو نصیب کرے. چونکہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ذی الحجہ, اس لیے خاص طور پر آپ سب نے حرمتوں کا پاس کرنا ہے. ظلم کی ممانعت ہے اس دن میں, کیونکہ اس کے بارے میں آتا نا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. اس دن سے جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے, سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ گناہ کر کے, گناہوں سے بچنا ہے, اور خاص طور پر حقوق العباد کا خیال, کسی کو تکلیف نہیں دینی. ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. ان سب چیزوں کا خاص پاس اور لحاظ رکھنا ہے, کیونکہ یہ ظلم نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو ایک طرف آپ بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف دوسروں کو اذیت اور تکلیف دے کے آپ اپنی نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں. تو اس سے خصوصی طور پر آپ نے بچنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور واقعی ہم اس عشرے میں کچھ کر سکیں. جو لوگ ہمت رکھتے ہوں وہ روزے کی کوشش کریں. فی سبیل اللہ, آپ اللہ کے راستے میں نکلتے نا, علم کے راستے. رمضان کے بھی تو رکھے ہیں نا, تو یہ بھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی, جتنا رکھ سکے. اگر سفر کر رہے ہیں تو اور بات ہے, سفر میں انسان کے لیے رخصت ہے,
لیکن اگر آپ رکھ سکیں تو بہت ہی اچھا. ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا جو پیمفلٹ ہے، قربانی کا جو پیمفلٹ ہے، تکبیرات کے جو کارڈز ہیں، یہ خاص طور پر آپ میں سے ہر ایک دوسروں کو بھی دے سکتا ہے. تو اپنے صدقے کا ایک حصہ اس میں شامل کر لیجئے کہ کم از کم 10 لوگوں کو میں نے ذی الحج کے بارے میں بتانا ہے جن کو پہلے سے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ ایسی چیزیں دے کر بھی انفارم کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی شریک ہوں، اور وہ جو کچھ کریں گے اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. رائٹ، انشاءاللہ. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.